we are going to ex- we are going to explain کہ ہم نے کس طرح سے چیزوں کو جو ہے وہ لے کر چلنا ہے. So this first introductory session is all about our new project, that is reshaping gender attitudes. تو ہم یہاں پر سب موجود ہیں, moderators کے طور پر موجود ہیں. So at first I would like to invite Ma'am Ramuna Lateef Chaudhary. She is Deputy Director of YJ. She is a student of Data Sciences in NAST. یہ آپ کو بتائیں گی کہ ہم بیسیکلی یہ کس طرح سے لے کر چل رہے ہیں اس پورے ویبینار سیریز کو. تو آئی ووڈ لائک ٹو ریکویسٹ ہر کہ وہ آئیں اور آپ سب کے ساتھ اپنے جو آئیڈیاز ہیں اس کو شیئر کریں. اس کے علاوہ وی ول ہیو اے سیریز آف آر ماڈریٹرز جو کہ بعد میں اپنے اپنے رسپیکٹیو ٹاپک کو ان ڈیٹیل آپ سب کے ساتھ شیئر کریں گے. سو اوور ٹو یو میم رمونا لطیف. Assalamu alaikum listeners, I hope I am clearly audible to you. This is Ramuna, who is currently working as Deputy Director of YGA Youth General Assembly. Youth General Assembly, let me introduce to you. Youth General Assembly is the first ever youth-led parliamentary initiative in the history of Pakistan. Youth General Assembly is actually working these days for the betterment of this society, along with a more inclusive participation of the youth of Pakistan in its political, economic, social, and all other kinds of spheres. یوتھ جنرل اسمبلی ایک ایسا انیشیٹو ہے جس کی لیڈرشپ بھی یوتھ کے پاس ہے, جس میں ایک بہت آرگینک ہیرارکی کے ساتھ لیڈرشپ ایز ویل ایز دا لوور پوزیشن سب کچھ یوتھ ہینڈل کرتی ہے. ہمارے پریزیڈنٹ صاحب, ہمارے وائس پریزیڈنٹ, آل آف دیم آر very young in ages. They are actually students of either MBS or MS in different universities who can actually represent the real youth of Pakistan. وہ یوتھ جو کہ آج کل کی نئے اسٹینڈرڈ سے اکوپٹیڈ ہے, نئی ڈیجیٹلائزیشن کے ساتھ اکوپٹیڈ ہے. یوتھ جنرل اسمبلی اس یوتھ کی آواز پاکستان کی پارلیمنٹ اور پاکستان کے دوسرے اسفیئرس تک پہنچاتی ہے تاکہ یوتھ اپنے آپ کو امپاور بھی کر سکے اور اس کے ساتھ ساتھ یوتھ کے آئیڈیاز بھی گورنمنٹ لیول تک پہنچ سکیں تاکہ فنکشننگ اور ادر افیئرز آف پاکستان میں یوتھ I guess Ramuna is having any internet connectivity issue, but جس طرح وہ بتا رہی تھیں کہ یوتھ جنرل اسمبلی میں ہماری جو بیسک ریپرزنٹیشن ہے وہ یوتھ کے حوالے سے ہوتی ہے, اور ہم جو ہے وہ یوتھ کو لے کر چل رہے ہوتے ہیں تاکہ جتنے بھی ہمارے فورمز ہیں, whether it is media, legal اور بزنس فورم, وہاں پہ آپ ہمارے یوتھ کی ریپرزنٹیشن دیکھیں گے. اور آج بھی جب ہم ان ایشوز کو لے کر بیٹھے ہیں تو we all youth are here. So I guess Ramuna is back. Please Ramuna, continue. اوکے, سو ہمارا آج کا یہ جو پورا سیشن ہے وہ اسی حوالے سے ہے کہ کس طرح سے ہم خواتین کو جو اس وقت سوسائٹی میں ایشوز ہیں ہم ان کو سالو کر سکیں. تو رمونا واز اباؤٹ ٹو ٹیل اس کہ یہ کیا ہماری ویبینار سیریز ہے اور ہم اس کو کس طرح سے لے کر چلیں گے, بٹ انفارچونیٹلی وی آر انیبل ٹو ہیئر ہر. سو رمونا آئی ووڈ لائک کہ آپ تھوڑا سا اپنا کنیکشن ایشو جو ہے اس کو ٹھیک کر لیجئے. یہ جو ہماری ویبینار کی سیریز ہے اس کے اندر ہم نے ڈفرینٹ ایشوز کے اوپر بات کرنی ہے, جو کہ ایجوکیشن ہے, امپلائمنٹ ہے, ڈسیبلٹی جو ہماری ویمن کو فیس کرنی پڑتی ہے اس کے اوپر ہے, پولیٹیکل پارٹیسپیشن کس طرح سے ہو سکتی ہے, لیگل ایشوز کس طرح سے سالو ہو سکتے ہیں, ان میں پرابلمس کیا ہیں, ان کو ہم بہتر طریقے سے کس طرح سے سالو کر سکتے ہیں.
یہ کچھ ایشوز ہیں جو ان ویبینار سیریز کے اندر ہم نے لے کر چلنے ہیں. سو آج کی اس پوری جو ہمارا انٹروڈکٹری سیشن ہے اس میں ہمارے پاس ہمارے ماڈریٹرز موجود ہوں گے جو کہ ایک ایک کر کے آپ کے سامنے ان تمام ایشوز کو لے کر آئیں گے اور ان کے کچھ سلوشنز آپ کے ساتھ شیئر کریں گے جو کہ اس پوری ویبینار سیریز میں ہم لے کر چلنا چاہتے ہیں. سو for the very first moderator and the speaker for this session ہم بات کرتے ہیں پولیٹیکل پارٹیسپیشن کے اوپر. سو آئی ووڈ لائک ماہنور حسین کہ وہ آپ کے ساتھ اپنے آئیڈیاز شیئر کریں. سو ماہنور آپ نے یہ ٹاپک چوز کیا ہے پولیٹیکل پارٹیسپیشن اینڈ امپاورمنٹ کا, تو آپ کے خیال میں کیا ایشوز ہیں جو اس وقت ویمن جو ہیں وہ فیس کر رہی ہیں پولیٹیکلی؟ Okay, so Mahnur is not here with us. Saida Kinza Sajjad, what you have to share on this topic? کنزا آپ کی آواز نہیں آ رہی, پلیز اپنی مائک کی سیٹنگ کو جو ہے وہ چینج کیجیے گا. اوکے, سو سوری کنزا, وی کانٹ ایبل ٹو ہیئر یو. ہم ایسا کرتے ہیں, جی کنزا آپ کو آواز آ رہی ہے؟ اوکے, سو ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہم کنزا اور ماہنور کو کنیکٹ کر سکیں دوبارہ. ان لوگوں نے پولیٹیکل اور پارٹیسپیشن اینڈ امپاورمنٹ پہ بات کرنی ہے ہمارے ساتھ. تو فرسٹ آف آل ہم ایک اور امپورٹنٹ ٹاپک کی طرف موو کرتے ہیں, دیٹ از ایجوکیشن. سو ابر رحمت از ود آس, تو میں چاہوں گی ابر رحمت آپ نے اس کو چوز کیا اس ٹاپک کو. سو وٹ یو فیل کہ اس میں کیا ہم پرابلمس جو ہیں وہ فیس کر سکتے ہیں اور ہم کیا چینجز جو ہے وہ ایجوکیشن کے حوالے سے ویمن کی لائف میں لے کے آ سکتے ہیں. اوور ٹو یو. Okay, firstly, am I audible to everyone? یس یو آر. Okay, so firstly, thank you so much for having me here. A little introduction about myself. I work as a Shadow Minister for Youth and Sports Affairs for YGA, and I've recently taken up the position as the Vice President of the Lahore Council. Apart from that, education as a topic I chose because very clearly within the statistics that we have, there is a disparity between literacy rates for men and women. On an average, like most recent national literacy rates ke according, the literacy rate for women in Pakistan is somewhere around 48%, and for men that goes up to 70%. Provincially, if we speak about Punjab, the literacy rate for women is somewhere along 22%, while it goes in the 70s or 80s for men. So there's a very clear disparity educa- between education availability to both men and women. And as someone who is pursuing a formal secondary education right now, this topic this topic was of utmost importance to me. And I think some of the most clear reasons for this disparity have a lot to do with our mindset and our culture. آئی تھنک پیرنٹس کو شروع سے یہی لگتا ہے کہ ان کی بیٹیوں کو پڑھانے لکھانے کا کوئی فائدہ نہیں، بیکاز نوکری کرنے کو آئی تھنک ہماری سوسائٹی میں عورت کے لیے توہین سمجھا جاتا ہے، رادر دین تھنکنگ کہ وہ کام کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے آپ کو فائنینشلی انڈیپینڈنٹ کرے گی، ایکسپوجر حاصل کرے گی.
हम ये अपनी तजलील समझते हैं कि अगर हमारी बहन बेटियां बाहर जाके काम करें. So a lot of it has to do with the mindset that people have in this country. Apart from that, religiously we are scholars, I don't think, have come out in support of female education as much. In more northern and rural areas we've seen कि इतनी encouragement नहीं होती to go out to schools, and even schools that are established for women or girls, government schools, they don't have the proper facilities to take in to take in like women students. वहाँ पे you don't have proper washrooms or hygiene products available to girls, and when girls reach puberty it becomes a point of concern for them. So all of these social and cultural aspects together really discourage women from joining education. Another thing most recently that I think we found out was how disrespectful our curriculum can be towards girl childs, how we do not have an inclusive curriculum that values them as contributing members to the society. A lot of criticism towards the single national curriculum, where we observed that women were treated as subordinates to men, and home economics के syllabus में औरतों का पूरा जो schedule था, it was built around the fact that they were housewives and didn't work outside. So even within our curriculum, we don't have an acceptance for women to step forward and work. So I think education and employment in that way tie up together really well. And our curriculum needs to be reformed in a way as well that we welcome girls to education. And these are some of the topics that I'd love to explore with key stakeholders in the upcoming seminars, talking to teachers, talking to curriculum designers, talking to maybe scholars, not just literary scholars, but religious scholars, to have their opinion. Their encouragement is of utmost importance to encourage girls to go to school, to encourage parents, to foster the culture that education for girls is just as important as it is for guys. And given this education, they can be just as much, if not more, contributing members to society. So that is something that we'd be working to explore in the upcoming seminars. वेरी इंसाइटफुल पॉइंट्स, और मुझे उम्मीद है कि जितने भी इश्यूज आपने आज यहाँ पर रेज किए हैं, इन नेक्स्ट फ्यू वीक्स वी आर गोइंग टू हैव द आंसर्स ऑफ देम. सो टू द ऑल ऑडियंस, जैसा कि अब्रे अहमद ने भी बताया कि एजुकेशन के हवाले से और हमारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के हवाले से जितने भी इश्यूज जो हैं वो इस वक्त पाकिस्तानी वुमेन फेस कर रही हैं, हम उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे. सो एनी आइडियाज केम अप इन योर माइंड, यू कैन शेयर इन द कमेंट सेक्शन, हम उनको भी ऐड करने की कोशिश करेंगे. सो उनीसे मजीद, आर यू हियर विद अस? Yes. Can you hear me? Yes, you are audible. So you also choose the topic of education. So मैं आपसे भी यही पूछना चाहूँगी, why you find this topic important, और कौन कौन से problems हैं जो आपके ख्याल में पाकिस्तानी women जो हैं वो education के हवाले से face कर रही हैं? Yeah, okay. So first of all, I'll introduce myself. My name is Aniza Mujib, and I'm a member of Youth General Assembly. And I chose the topic of women in the education sector because I think the women is an integral part of our society. Without women being educated, we cannot make a healthy society, a flourishing society. So for that, I chose this topic, the education sector for the women. So, okay, if we talk about the education sector for the women and how they are working for providing better education to women, let me put this very straight that there are some alarming situations. If we see the statistics that women are not getting proper education as compared to men, there are different ratios if we talk about that. So as we all know, we live in an Islamic state, and Islamic state itself states that we have an Islamic ideology which overcomes with the equality and every gender has a right. So Pakistan, having the major constitutions and with the different articles, it states that every individual has the fundamental right to seek education, and every citizen has the rights to, of different kind of education, what kind of education they want. So there were certain changes in the constitution regarding the education sector for the women. There were Article 20. There were post 18th Amendment, Article 25A, which states that every individual, either it's men, women, or the third gender, they should be able to get the proper education, either in the middle, the primary sector, in the private sector, or the higher degree education. Everybody has the right. So
So if we share upon the statistics of the national level and the provincial level, there are the drastic changes in the ratio for men to women, and which are enrolled in private schools or public sectors. And there are 69% of women who are enrolled. And if you talk about the provincial level statistics, there are some alarming situations. There are just some alarming situations. There is only one province in Balochistan majorly, there is approximately 2% of female who are enrolled in the primary education system and they're seeking education. So these are basic statistics. If we talk about how are they getting education, how are they, the ratio between the male society and the societal norms, the economic pressure, and the women, they are put into certain state that they cannot go out and explore themselves and be themselves in these society, especially in if we talk about Pakistan, because we did not get a major platform in front of others. We see in front of others. We see through our budget, because we can see that Pakistan is the only country providing 2% of budget in their reasons. There are budget जो है वो they're not providing proper budget for the education, especially for the men and women. There are different reasons for there should be certain recommendations we can discuss in the next webinar, I guess. And I guess I chose this topic because this is very alarming situation that women are being held back for this priority. And I guess educating of women is very important to make a flourishing society. Thank you so much, Unisa Mujib. You talked about very important points. और ये हमारा जो एजुकेशन का एक पूरा वेबिनार की सीरीज़ होगी, उसमें हमारे साथ अब्र रहमत और उनीज़ा मुजीब जो हैं वो मौजूद होंगी, जो कि डिफरेंट पॉइंट्स के ऊपर एजुकेशन के हवाले से आपके साथ अपने प्रोग्राम्स लेके आएंगी। गेस्ट स्पीकर्स के साथ जो प्रॉब्लम्स उन्होंने यहाँ पर शेयर की हैं उसके ऊपर बात करेंगी। थैंक यू सो मच यू बोथ। अब हम अपने एक न्यू इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम की तरफ जाते हैं, एक न्यू इम्पॉर्टेंट टॉपिक की तरफ जाते हैं जिसके ऊपर बात करना भी बहुत ज़रूरी है, साइड बाय साइड विद एजुकेशन। सो हमारा जो नेक्स्ट पार्ट होगा दैट इज़ अबाउट एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट के हवाले से जितने इश्यूज़ हैं, वर्क प्लेसेस के हवाले से जितने इश्यूज़ हैं, उसके ऊपर बात करने के लिए भी वी हैव मॉडरेटर्स हियर। सो फातिमा खान, एम आई ऑडिबल टू यू? Fatima, can you hear me? Fatima, you are not audible right now. Please check your mic connection. We have Beniza Malik with us. Yes, am I audible Hello. now? Yes, Fatima, you are audible now. So over to you. आपने इस टॉपिक को क्यों चूज किया? इसके प्रॉब्लम्स, सॉल्यूशंस, whatever you have with us today, आप शेयर कीजिए। Assalamu alaikum everyone, and thank you so much for having me here. My name is Fatima Khan, and employment एक बहुत major issue है पाकिस्तानी females के लिए, and no doubt all over the world. Unfortunately, पाकिस्तान में employment rate of females 20% to 25% के बीच में है, which is very bad. जहाँ पे बात की जाती है इक्वालिटी की, इवन कि हमारे पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन को भी अगर देखा जाए तो बहुत से आर्टिकल्स हैं जो कि इक्वल राइट्स की बात करते हैं, फीमेल्स के लिए भी और मेल्स के लिए भी, और डिस्क्रिमिनेशन को डिनाई करते हैं, लेकिन उसके बावजूद पाकिस्तान में फीमेल्स को अपॉर्चुनिटीज़ नहीं दी जाती। और एक तो ये चीज़ है कि फीमेल्स जॉब कर नहीं रही, और जो कर रही हैं उनको सेक्सुअल हरासमेंट का सामना करना पड़ रहा है,
سیکشل ہراسمنٹ کے لیے بہت سے لاز ضرور بنائے گئے ہیں، لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ان کی امپلیمنٹیشن نہیں ہے. اور اس کے علاوہ کمپنیز میں فیوریٹزم بہت زیادہ ہے، کلر ڈسکریمنیشن بہت زیادہ ہے، فزیکل اپیئرنس کے اوپر فیمیلز کو سیٹس دی جاتی ہیں، اور جو فیمیلز ان تمام فیورز کو نہیں دے سکتی میل امپلائیز کو، یا پھر ان کے ساتھ ایک سیکشول فیور انہیں نہیں دے سکتی، تو ان کو ان کی ڈیزرونگ سیٹس نہیں دی جاتی ہیں، جو کہ بہت افسوسناک ہے. اس کے علاوہ میٹرنیٹی لیوز کی پرابلم ہوتی ہے فیمیلز کو. آف کورس کہ پاکستان کے جو گورنمنٹ ڈپارٹمنٹس ہیں اس میں میٹرنیٹی لیوز دی جاتی ہیں فیمیلز کو، لیکن تمام فیمیلز گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ میں جاب نہیں کر رہی ہیں. کچھ پرائیویٹ سیکٹرز ہیں جہاں پہ فیمیلز کام کر رہی ہیں اور انہیں میٹرنیٹی لیوز نہیں دی جاتی، بلکہ اس کی بجائے انہیں جاب سے فارغ کر دیا جاتا ہے، جس کی وجہ سے وہ پھر جاب کر ہی نہیں پاتی ہیں دوبارہ. اور اس کے علاوہ فیمیلز کے اگینسٹ کریکٹر اسیسینیشن، ان کے کریکٹر کو ٹارگٹ کرنا، ان کو پیچھے ہٹانے کے لیے، ان کو بات کرنے سے روکنے کے لیے ایک بہت بڑا ویپن ہے جو کہ یہ سوسائٹی یوز کرتی ہے. اور وہ پروفیشنل فیمیلز جو کہ بہت اسٹرانگ ہیں اپنے پروفیشنز میں اور اپنی فیلڈز میں، ان کا ایک نام ہے. ہم ان کو تمام فیمیلز کے سامنے ایک ایگزامپل بنا کے لانے کی بجائے ان کو اس طریقے سے کرٹیسائز کرتے ہیں کہ انفارچونیٹلی فیملیز انکریج نہیں کرتی ہیں اپنی بیٹیوں کو آگے آنے کے لیے، جس پہ ہمارے پاس ایگزامپلز ہیں. فار ایگزامپل غریدہ فروقی ایک ویل نون نیوز اینکر ہیں جن کی کریکٹر اسیسینیشن کی گئی یوٹیوب پہ. ہمارے پاس بہت سے لاز موجود ہیں، پیکا ایکٹ ہے، اس کے علاوہ بھی ویمن ہراسمنٹ ایکٹ 2010 ہے، لیکن ان میں پنشمنٹ نہیں دی جاتی. سیکشن 509 ہے جو کہ فیمیل کو ہراس کرنے کے لیے یہ ہے، لیکن کہنے کو ہے کہ اس کے اوپر سزا 3 سال کی ہے اور فائن ہے 5 سال کا، لیکن مجھے نہیں لگتا کہ آج تک کبھی کسی کو بھی اس اوفینس میں سزا ہوئی ہو، یا پھر وہ ایون 2 دن بھی جیل میں رہا ہو. تو یہ تمام لاز اور جو بیلیبل لاز ہیں جس میں بہت آسانی سے بیل گرانٹ ہو جاتی ہے، یہ انکریج کرتے ہیں کرمنلز کو اور یہ اوفینس کرنے والوں کو کہ وہ فیمیل کو دوبارہ آئیں، ہراس کریں اور سیریس ایک کنڈیشن کریٹ کریں ان کے لیے، جس کی وجہ سے وہ جاب نہیں کر پاتی. تو آئی تھنک اپ کمنگ ویبینارز میں ہم اس کے اوپر ڈسکس کریں گے، اور انشاءاللہ یہ جو لاز ہیں جن میں بہت سے لوپ ہولز ہیں ان کے بارے میں بات کریں گے اور ان میں چینج کریٹ کرنے کی کوشش کریں گے. ویری ویل سیڈ فاطمہ. یہ جتنے بھی ایشوز آپ نے ابھی ریز کیے ہیں ان کے اوپر بات کی جانی چاہیے اور ان کو سولو کرنے کی طرف لے کے آنا چاہیے، تاکہ ایجوکیشن کے بعد ہماری جو امپلائمنٹ والا سیکشن ہے ہم اس کو بھی بہتر طریقے سے سولو کر سکیں اور وہاں پہ بہتر طریقے سے کام کر سکیں. سو ونیزا ملک، آر یو ہیئر ود اس؟ Yes, am I audible? Yes, you are audible. So you also choose the topic of employment. So I want to ask کہ آپ نے اس topic کو کیوں choose کیا and why you find this topic so important، اور کون کون سے problems ہیں جو ہماری women جو ہیں وہ face کر رہی ہیں پاکستان میں. All right, so this is Vanessa here, and I've been working with BYGA for quite a long time now. I choose employment as my topic because I think کہ ہم ایک محنت کرتے ہیں تو اس کو ہمیں ایک پھل بھی چاہیے ہوتا ہے اس کا، ٹھیک ہے. تو ایجوکیشن کے ساتھ اگر ہم پڑھتے ہیں تو وی نیڈ سم تھنگ بیٹر فار آر فیوچرس، ٹھیک ہے. وی نیڈ امپلائمنٹ، اور اگر ہم امپلائمنٹ کی بات کریں تو اٹ از دی میجر کمپوننٹ لفٹنگ دی اکانومی، رائٹ. And as being developing country, Pakistan is facing poverty on large scales, right? So we do need something that can cope up with. اب اگر ہم سارا اسٹریس مردوں پہ ڈال دیں گے تو وہ ایک جو ہے الارمنگ فیکٹر ہو جائے گا، لیکن اگر ہم ویمنس کو ساتھ لے کے آئیں گے اینڈ دے ورک ٹوگیدر تو آئی تھنک دے کین لفٹ دا اکانومی ویری ویل. تو اگر ہم بات کریں اسٹیٹسٹکس کی کچھ اس حوالے سے کہ پاکستان میں جو ہے وہ کتنا امپلائمنٹ کا ریٹ ہے ویمن کا فیمل کا، کیونکہ ایز این اسلامک اسٹیٹ ہماری ریسٹرکشنز کافی زیادہ ہوتی ہے کیونکہ مسکنسیپشن زیادہ ہے لوگوں کے اندر، تو لوگ جو ہے وہ اویئر نہیں رہتے، اس وجہ سے جو ہے وہ مسکنسیپشن بہت زیادہ، تو لوگ کام نہیں کرنے دیتے بچوں کو اپنی. تو اکارڈنگ ٹو دیٹ 25% واز دا ریشیو بفور، لیکن جیسے ہی کووڈ آیا تو ڈراپ ڈاؤن ٹو 20.16%, which is quite alarming. Now, if we talk about the challenges, there are quite challenges. As Fatma talked earlier, there are some more that I want to add up to that. So, ایک بہت امپورٹنٹ چیلنج جو ویمن فیس کرتی ہیں ڈیولپمنٹ امپلائمنٹ سیکٹر کے اندر، دیٹ از جینڈر پے گیپ. اب کیا ہوتا ہے کہ جو پے ہے وہ ہر کسی کو ایکول ملنا چاہیے، اکوالٹی شوڈ ہے،
کچھ کمپنیز کیا کرتی ہیں کہ وہ اپنے امپلائیز are not supposed to talk about the salary you're getting. So اس وجہ سے جو ہے وہ پے گیپ بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے. ایون مطلب عورتیں ساتھ کام کر رہی ہیں مردوں کے زیادہ کام کر رہی ہیں ان سے, but they are getting less pay. So I think that is that should be one thing to work on. Other than that, there's work and life imbalance. Now, as we know کہ کچھ societal expectations ہیں women سے لوگوں کی کہ آپ گھر رہیں, گھر کے کام وغیرہ کریں, تو وہ ایک ورک اور لائف امبیلنس کریٹ کرتا ہے. ٹھیک ہے, تو وہ بہت ویمن جو ہے بہت اسٹرگل کرتی ہے اس چیز سے. دے بین اسٹرگلنگ فار کوائٹ سم لانگ ٹائم. تو اس کے لیے بھی کچھ اس طرح کا کام کرنے چاہیے, کچھ فیملی فرینڈلی پالیسیز بنانی چاہیے تاکہ وہ جو ہے وہ اپنے ورک اینڈ لائف کو بیلنس کر سکے اینڈ جو ہے وہ اپنے کریئر کو انہانس کر سکے. سروے کے اکارڈنگ بتایا گیا تھا کہ جو ہے نا 39% ریشو جو ہے ویمن جو ہے وہ اسی وجہ سے کام چھوڑ دیتی ہے کیونکہ ان سے بیلنس نہیں ہو رہا ہوتا کچھ بھی. Other than that, we have the career opportunities. اب women کو اتنی career opportunities بھی نہیں ملتی کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ اگر لڑکیوں کی شادی ہو جائے گی they will leave the job and they will not be working with us anymore, which is also very alarming. And due to that جو ہے بہت ratio جو ہے وہ گر جاتی ہے. Now there's one more thing that is called double bind. Now what double bind is کہ gender stereotypes and norms about gender role. اب ہم کیا کنسیڈر کرتے ہیں کہ ویمن جو ہے وہ ہمیشہ جو ہے وہ ویک ہے, ایموشنل ہے, وہ کام نہیں کر سکتی ہیں ایز لائک مین. تو وہ ایک جینڈر گیپ جو ہے, جو اسٹیریوٹائپس ہیں وہ آ جاتی ہے سامنے ورک کے درمیان میں, جس کی وجہ سے ویمن کو جو ہے وہ اتنی ڈیسیژن میکنگ پاور نہیں دی جاتی. ایون دو وہ ہائر ہوں گی لیکن ان کو اتنا ڈیسیژن میکنگ میں نا انوالو نہیں کیا جاتا. So I think that in 2007 we faced a major downfall regarding this. Women they were not able to make decisions in the companies. If they try to be like man, اگر وہ آدمی کی طرح like man کام کرنا شروع کر دے تو competition آ جاتا ہے وہاں پہ, which is not likable, اور ego clashes بہت زیادہ انکریز ہو جاتے ہیں. So I think that is one thing we can all work on and we will be working on in our next webinars. Thank you. Inshallah we will be able to solve all these problems جو ابھی ہمارے ساتھ ہمارے moderators نے شیئر کی ہیں, ہمارے جو آج جتنے بھی آج کے سیشن کے اسپیکرز ہیں انہوں نے ہمارے ساتھ شیئر کی ہیں. سو لیٹس موو ٹورڈز دا پولیٹیکل participation and empowerment of women. So I hope Mahnoor Hussain is here with us. Can you hear me? اوکے مہنور. سو ہم پولیٹیکل پارٹیسپیشن کے اوپر بات کرنا چاہ رہے ہیں یہاں, اینڈ یو آف دس ٹاپک. سو وائی یو فائنڈ دس ٹاپک ویری امپورٹنٹ, اور اس کے پرابلمس کیا کیا ہیں جو پاکستانی ویمنس جو ہیں وہ فیس کر رہی ہیں, اور ان فیوچر ہم ان کے اوپر بات کر سکیں گے. Assalamu alaikum everybody, and thank you so much for giving me this opportunity, Asma. My name is Mahnoor Hussain and I am an internee at YGA from a quite long time. جس طرح ہم لوگ جینڈر ایکویلٹی کی بات کر رہے ہیں, ویمن امپاورمنٹ کی بات کر رہے ہیں, اگر ہم لوگ پاپولیشن کو دیکھتے ہیں تو اس میں جو ہمارے پاس فیمیل ریشو ہے آئی تھنک وہ 50% سے زیادہ ہے. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہ آدھی سے زیادہ آبادی جو کہ عورتیں کور کر رہی ہیں, کیا ان کو پولیٹیکلی بھی اتنا زیادہ امپاور کیا جا رہا ہے کہ نہیں کیا جا رہا, کیا ان کو بھی اسی طرح 50% میجورٹی ہونے کے ساتھ ساتھ ان کو پولیٹیکلی بھی بہت زیادہ امپاور کرنے کی بات ہو رہی ہے کہ نہیں. لیکن انفارچونیٹلی پاکستان میں ایسا نہیں دیکھنے کو ملتا. اگر ہم لوگ فارمل ہاؤسز کی بات کرتے ہیں, پولیٹیکل سسٹم کی بھی اگر ہم لوگ بات کرتے ہیں, اس میں جو نیشنل اسمبلی ہے یا سینٹ ہے اس کی سیٹس کی ہی بات کر لیں اگر ہم لوگ, فار ایگزامپل جس طرح نیشنل اسمبلی میں سیٹس جو ہیں وہ 342 ہوتی ہیں, اس میں سے صرف 60 ایسی سیٹس ہیں جو کہ عورتوں کے لیے ہیں. اگر ہم لوگ اپنی سوسائٹی کو دیکھتے ہیں تو اتنے زیادہ ایشوز ہماری سوسائٹی میں فیمیل کو لے کے آ جاتے ہیں, وہ ہیراسمنٹ کیسز ہوں یا وہ ان کو بلی کیا جاتا ہے, ان کو رائٹ نہیں دیے جاتے سوسائٹی کے اندر. تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ اتنی کم سیٹس, جو اتنی کم ریپرزنٹیشن جو ہے عورتوں کی, اتنی انڈر ریپرزنٹیشن ان سب مسئلوں کو حل کر سکتی ہے؟ اور اگین فاٹا میں ہمارے پاس کوئی فیمیل ریپرزنٹیشن نہیں ہے. اگر ہم سینٹ کی بھی بات کرتے ہیں تو اس میں بھی 100 سیٹس ہوتی ہیں, لیکن صرف عورتوں کو کتنی دی جاتی ہیں پاکستان میں؟ 17 سیٹس. پھر یہ سوال آتا ہے کہ کیا اتنی بڑے میچ کو صرف 17 سیٹس کور کر سکتی ہیں؟ تو مین وجہ ہمارے پاس ہمیشہ ہماری سوسائٹی میں یہی آتی ہے کہ اگر ہم لوگ لو لیول آف لٹریسی جو پاکستان میں ہے اس کو نہیں کم کریں گے, اس کو زیادہ نہیں کریں گے, کیونکہ ہمارے پاس لٹریسی کسی بھی کنٹری کی بہت ضروری ہے. اگر ہم لوگ چاہتے ہیں کہ ہم لوگ سوسائٹی کو
پولیٹیکلی بھی آگے لے کے چلیں, اگر فیمیل کے ساتھ بھی ان کو آگے لے کے چلیں, تو آئی تھنک ان کو ایجوکیشن دلانا بھی ان کا ایک بیسک رائٹ ہے. اگر ہم لوگ گرلز ایجوکیشن پہ بات نہیں کریں گے تو آئی تھنک ہم کیوں ایکسپیکٹ کریں گے یہ چیز کہ ہاں پولیٹیکلی ہمیں امپاور ہونا چاہیے. دوسرا, ہمارے پاس بہت ساری سوسائٹی میں ایسے اسٹیریوٹائپس آ جاتے ہیں جس طرح کے عورتوں کو یہ کام نہیں کرنے دیا جانا, یہ مردوں کے لیے یہ اسپیسیفک جابس ہیں. تو اگر اس طرح کے ڈفرینسز ہماری سوسائٹی میں ہوں گے تو آئی تھنک یہ مین ریزنز ہوں گے جس کی وجہ سے ہمارے جو پولیٹیکلی جو امپاورمنٹ ہم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں عورتوں کو, وہ ہمیشہ انڈر ریپرزینٹ ہی رہیں گی. اور دوسرا, اگر گلوبل ٹرینڈس کی ہم لوگ بات کر لیں تو گلوبلی جو ہے وہ بہت زیادہ آرگنائزیشنز ہیں, بہت سارے پلانز ہیں. جس طرح سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گولز کی بات کر لیں, اس میں جو SDG نمبر 5 ہے وہ بھی اسی چیز کی بات کرتا ہے کہ جو ہیومن رائٹس ہیں ان کی ایکویلٹی ہونی چاہیے. لیکن سوال یہ کہ کیا پاکستان میں ایکویلٹی ہے؟ اگر پاکستان میں بولتے ہیں اگر ایکویلٹی ہے تو کیا 50% ریپرزنٹیشن پولیٹیکلی فیمیلس کو ملتی ہیں؟ لیکن اگین یہ کہ پاکستان میں اتنی زیادہ ریپرزنٹیشن نہیں ہے عورتوں کی. اور اگر ہم لوگ ہیومن رائٹ ڈکلیریشن کی بات کرتے ہیں, بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جس میں ہم پارٹیسپیٹ تو کرتے ہیں انٹرنیشنلی, لیکن ہم لوگ ریپرزنٹیشن جو ہے وہ 50% اتنے بڑے میچ کو کور نہیں کر پاتے. تو اگر ہم 2023 کے الیکشنز کی بات کریں تو اگر ہم لوگ اس میں ایک چینج چاہتے ہیں تو پاکستان میں ایک سروے کے اکارڈنگ 10 ملین ایسی عورتیں ہیں جو ایلیجیبل ہیں کہ ان کو ووٹ دینے کا حق ہے, لیکن ان کا ووٹ ہی رجسٹر نہیں ہے. اگر ہم لوگ ایک چھوٹا سا کام کریں ایز اے ریکمنڈیشن میں کہوں گی, اگر انہیں 10 ملین عورتوں کو اگر آپ ان کے ووٹ کو رجسٹر کر دیں تو آئی تھنک ایک بڑا چینج جو ہے وہ فیوچر میں دیکھا جا سکتا ہے پاکستان کی ایک ایز اے کنٹری, اگر پولیٹیکلی عورتوں کو امپاور کرنے کی بات کرتے ہیں. تھینک یو سو مچ. تھینک یو سو مچ, ویری انسائٹفل پوائنٹس ماہنور, اور یہ ایسے پوائنٹس ہیں جن کے اوپر ہمیں بات کرنے کی ضرورت ہے. اور کچھ بہت چھوٹے چھوٹے ایشوز بھی ہیں ایسے جن کو ہم سالو کر سکیں تو ہم پولیٹیکلی امپاور کر سکتے ہیں اپنی ویمنس کو. تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس ٹوڈے. سو سیدہ کنزا سجاد, آر یو ہیئر ود اس؟ Yes, I'm here. اوکے, سو اوور ٹو یو کنزا. آپ نے بھی پولیٹیکل پارٹیسپیشن اینڈ امپاورمنٹ کے ٹاپک کو آپٹ کیا ہے, اس کے پرابلمس کو سالو کرنے کے لیے آپ کوشش کریں گی اور اس کے حوالے سے ہی ہمارے ویبینارس کو جو ہے وہ کنڈکٹ کریں گی. سو اوور ٹو یو کنزا. Thank you for the introduction. I'm Kinda Sajjad, a member of the YGA. And yes, I'll be speaking on the conundrum faced by women when they try to politically participate in the politics of Pakistan. Agar dekha jaye to since the inception of parliamentary form of government, یہ ایک بہت بڑا مسئلہ رہا ہے انڈر ریپرزنٹیشن آف ویمن ان ڈیسیژن میکنگ اینڈ their under representation in the institutions where they have not been presented as with regards to their population size. Let's take the example of Pakistan. پاکستان میں ویمن کی جو پاپولیشن میں کانٹریبیوشن ہے وہ 50% سے زیادہ ہے, لیکن ان کی کانٹریبیوشن یہی پولیٹیکلی اٹس ناٹ نیئرلی کلوز ٹو دس. Why is that? Because اگر پرابلمس دیکھی جائے نا تو it points to the strong patriarchal culture that Pakistan has been facing since its very beginning. ہم نے دیکھا ہے کہ ایک ریلیجس ڈاگما بنا ہوا ہے پاکستان میں کہ women have to be confined to their چار دیواری. women کو باہر جانے کی ضرورت نہیں, and religion has been used to spread misunderstanding about this very dogma کہ women don't need to earn, they don't need to participate, and also there are stereotypes and conservative elements that point کہ women are not suited to leadership roles, that's a job for men only. And the history of this women participation in the legislature of Pakistan would suggest that there is a very strong discrepancy in the racial and social and economic affairs between men and women. And also there's been a very unequal and unequitable resource allocation between the men and women. اگر آپ اور دیکھیں تو لیفٹ ونگ پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں نا, دے وڈ نیور سپورٹ کہ ایک وومن لیڈرشپ رول میں آئے. دا اونلی لیڈرشپ رول دیٹ ہیز بین گیون ٹو اے وومن ان پاکستان واز ٹو بے نظیر بھٹو. اور اگر آپ نے دیکھا ہو تو جو اسپیکرز ہوتے ہیں سینٹ کے, نیشنل اسمبلی کے چیئرمین وغیرہ, آپ دیکھیں گے کہ ایز کمپیئر ٹو مین وومن بہت کم ریپرزینٹ ہوئی ہیں.
نیشنل اسمبلی میں, سینٹ میں, کہیں پر بھی, ایز ووٹرز, ایز منسٹرز, ہر جگہ پر ویمن کی پولیٹیکل پارٹیسپیشن ہیز بین وے لیس دین دیٹ آف مین. بیک گراؤنڈ اگر چیک کیا جائے تو دیٹس بیکاز دیر از نو اویئرنیس, دیر از نو ایجوکیشن امنگ ویمن, اینڈ دیر از نو انکریجمنٹ. وومن کو انکریج نہیں کیا جاتا کہ وہ ووٹ دیں. دے آر ناٹ کنسیڈرڈ ورتھی کہ وہ یہ سوچ بھی سکیں گے پالیٹکس. ہمیشہ سے بیٹیوں کو یہی سکھایا جاتا ہے کہ جسٹ آپ گھرداری سیکھو, آپ کھانے بنانے سیکھو, بیکاز آپ نے گھر سنبھالنا ہے. اینڈ مین آر going to earn, they are going to decide, they are going to vote, they are going to basically do everything important, and women will be confined to their houses. They don't need to be educated. But gradually we have been seeing that there is a growing evidence in Pakistan and globally that there are tangible impacts of more of the approaches, like very transformative approaches that have been used, like by the NGOs, national and international. Programs like Raising Her Voice, programs like Listen. There's a program, Listen, which helps women in spreading awareness among them and telling them that they have the rights, they should speak up for themselves, even though there is a huge chance that they will face resistance. But I would say کہ revolutions ایک رات میں نہیں آتی, یہ ایک لمبا پروسیس ہے, اور گریجولی ہم دیکھیں گے چینجز. جیسے ہم نے دیکھا تھا کہ پرویز مشرف نے 9/11 کے بعد پرویز مشرف نے انکریز کیا تھا ویمن کی سیٹس 3% سے 21% پارلیمنٹ میں, پاکستانی پارلیمنٹ میں 3 سے 20. وہ ایک میجر آپ کا مائل اسٹون ہم نے اچیو کیا تھا. لیکن اس کے بعد سے جو پالیسیز آ بھی رہی ہیں ان فیور آف ویمن, دے آر ناٹ بینگ امپلیمنٹڈ ایز دے شوڈ بی. اینڈ I think کہ political participation of women is important because as جب تک women leadership role میں نہیں آئیں گی تب تک legislation اور implementation women oriented اور women responsive politics کو دیکھنا بہت مشکل ہے. تو it all falls back کہ آپ NGOs کو encourage کریں, awareness خود government کو چاہیے کہ awareness, اور government کب awareness پھیلائے گی جب women political roles میں آئیں گی, women leadership roles میں آئیں گی. تو it goes to کہ ایجوکیشن آپ فارورڈ کرو, آپ اویئرنیس دو, آپ این جی اوز کو سپورٹ کرو, آپ انٹرنیشنل این جی اوز اینڈ کمپنیز آرگنائزیشنس کو سپورٹ کرو which are trying to do better and they're trying to empower women of the country. Thank you. تھینک یو سو مچ. آپ نے بہت امپورٹنٹ پوائنٹس جو ہیں وہ ریز کیے ہیں, اینڈ آئی ایم سو ایکسائٹیڈ ٹو سی یور ویبینارز, جس میں آپ جو ہیں وہ بہت سارے اسپیکر گیسٹ کے ساتھ ہمارے پاس ان سارے پرابلمس کے سلوشنس کو ڈسکس کریں گی, تاکہ ہماری جتنی بھی آڈینس اس وقت ہمیں سن رہی ہے وہ ان تمام پرابلمس کے حوالے سے سلوشنس کو بھی سن سکے. سو آفٹر ایجوکیشن, امپلائمنٹ, پولیٹیکل پارٹیسپیشن, we also have some legal issues which our women are facing. So ان کے اوپر روشنی ڈالنے کے لیے we have سیدہ مریم نقوی with us. Mariam, am I audible to you? Yes, you are audible. Am I audible? Yes, you are audible. So you opt the topic of legal issues. So go ahead. What you feel the problems in this issue and the solution for the legal issues our women are facing? Okay, first of all, thank you so much for having me to talk about legal issues. My name is Sayyida Mariam Naqvi and I'm currently doing my bachelor's in Sharia and Law from International Islamic University. So, لیگل ایشوز کی ہم جہاں تک بات کریں تو لا ایک ایسی چیز ہے جس کا تمام باقی فیلڈس کے ساتھ کنیکشن ہے. جیسے کہ آپ نے ابھی کافی سارے یہاں پہ ماڈریٹرز نے ایجوکیشنل, امپلائمنٹ سے ریلیٹڈ سب مطلب پولیٹیکل لیول پہ بات کی ہے. تو ان سب چیزوں کی امپلیمنٹیشن تب ہی ہو سکتی ہے کہ جب آپ کے کنٹری میں ایک پراپر لا موجود ہے. لا موجود ہے, اب لا کو بناتا کون ہے, اس کے حوالے سے پھر آگے اس کو ایڈمنسٹر کون کرواتا ہے. جب یہ چیزیں سب پراپرلی ہوں گی تو ہی باقی چیزیں بھی سب سیٹ ہو جاتی ہیں. اگر ہم لوگ لیگل ایشوز کی طرف توجہ دیں تو پاکستان میں کافی سارے ایشوز ہیں جن میں آنر کلنگ آ جاتی ہے, امپلائمنٹ لاز آ جاتے ہیں, ابارشن سے ریلیٹڈ, چائلڈ میرج. اور چونکہ پاکستانی جو ایک لیگل سسٹم ہے وہ اسلامک لیگل سسٹم پہ بیسڈ ہے,
تو ہمیں ساری چیزوں کو مطلب اگر ہم پاکستانی لاء بناتے بھی ہیں تو اس کو ہم یوں بناتے ہیں کہ وہ اسلامک لاء سے کلیش نہ کرے، قرآن اینڈ سنہ سے. اگر ہم لوگ اور بھی اسپیکٹس دیکھیں جیسے انہیریٹنس آ جاتی ہے، کیا ایک وومن وٹنس بن سکتی ہے کسی بھی چیز میں یا نہیں، کیا اس کو یہ رائٹ حاصل ہے. میرج کے حوالے سے ہم دیکھتے ہیں کہ ایک چلیں ہم چائلڈ میرج ڈسکس کرتے ہیں، جس طرح سے آج کل دعا زہرا کا کیس چل رہا ہے، ابھی تک اس کی پروسیڈنگز جاری ہیں کیونکہ یہیں پہ ہی کلیش آ جاتا ہے کہ کیا وہ بچی لیگلی اہل ہے کہ اس کی شادی کی جائے. اسلامکلی دیکھا جائے تو اسلام میں تو سمپل دیکھا جاتا ہے کہ بلوغت جو کہ پیبرٹی ہے اس میں شادی کر دینی چاہیے، لیکن کیا پاکستانی لاء اس کو سپورٹ کرتا ہے کہ نہیں کرتا، یہ یہاں پہ ڈیبیٹس آ جاتی ہیں. اور ویسے بھی پاکستان میں جو لاء فالو ہو رہا ہے وہ انگریزوں کا تھا. ہمارے پاس جتنے بھی ایکٹس ہیں، ایون ہمارے 3 کانسٹیٹیوشنز بنے ہیں، سب سے پہلا دا گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ تھا، اسی پہ بیس کر کے ہم نے اپنے تمام کانسٹیٹیوشنز بنائے ہیں جو کہ وقتاً فوقتاً ایبروگیٹ ہوتے رہے ہیں، ابھی ریسنٹلی بھی ہے، مطلب اسی کے تناظر میں بنایا جاتا ہے. تو ہمیں یہ دیکھنا پڑتا ہے کہ کیا فیمیلز کے رائٹس پروٹیکٹ ہو رہے ہیں کہ نہیں ہو رہے. جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ ضیاء الحق دور سے جب سے اسلامائزیشن آف لاز ہوئی ہیں تو اس کے بعد سے پھر دیکھا گیا، کیونکہ ایک امپورٹنٹ کیس یہ ہے کہ سیکشول ہراسمنٹ اور ریپ کے کیسز کافی سارے ہوتے تھے، اور اس میں آ جاتی ہے اڈلٹری وغیرہ. تو یہاں پر ایک کلیش ہسٹوریکلی آ گیا تھا کہ کیا اڈلٹری مطلب کہ ریپ بھی اڈلٹری ہے، زنا بالجبر جسے ہم عربک میں کہتے ہیں. اور تو اس حوالے سے جتنے بھی مشکلات وغیرہ تھیں وہ فیمیلز کو فیس کرنی پڑتی تھیں، کیونکہ ان کی آف کورس جیسے کہ آپ نے پہلے بھی ڈسکس کیا ہے کہ ہماری پیٹریارکل سوسائٹی ہے، فیمیلز کے پاس اتنی وائس ہی نہیں ہے کہ وہ اپنے ایشوز لے کر جائیں. ریپ لاز پہلے جس طرح سے بنے ہیں اس میں بھی یہی ایشو آتا رہا ہے کہ فیمیلز اپنا کیس لے کر جاتی تھیں. دین اگین ایک اور چیز آتی ہے قذف، کہ اگر آپ کسی پہ زنا کا الزام لگاؤ تو وہ قذف ہوتا ہے، تو اسی فیمیل کو ہی کانسیکوینسز فیس کرنے پڑتے تھے اس لاء کی وجہ سے. تو پھر کس طرح سے گریجولی اس میں چینج آیا ہے. دین وومن پروٹیکشن ایکٹ انٹروڈیوس ہوا جو کہ بیسکلی آنر کلنگ پہ مبنی تھا. تو ہم یہاں پہ سب اس میں یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ لیگلی پاکستان کہاں پہ سٹینڈ کرتا ہے، کیا جتنے بھی لاز ابھی تک انٹروڈیوس ہوئے ہیں وہ وومن کو پروٹیکشن دے رہے ہیں یا نہیں دے رہے. جیسے کہ ابھی ریسنٹلی ہم دیکھیں تو پاکستان سیکنڈ لاسٹ نمبر پر آیا ہے وومن کے لیے، بہت مطلب بدترین ملک ہے. تو یہاں پہ ہمیں دیکھنا چاہیے کہ کیا فالٹ ہمارے لاز میں ہے، لاء میکرز میں ہے، یا اس کی امپلیمنٹیشن میں مسئلہ ہے. جیسے کہ میں نے پہلے ریپ کا ذکر کیا ہے، وہاں پہ پولیس والے ہی جو پولیس ڈپارٹمنٹ ہوتا تھا وہ ہی اس کے عورت کے خلاف ان لاز کو یوز کرتا تھا. تو یہاں پہ پھر پرابلم آ جاتی ہے کہ یہاں پہ لیگل اگر پرابلم ہے تو آف کورس پھر ایڈمنسٹریشن لیول پر بھی پرابلم ہے. تو جب لاز پراپر ہوں گے، ایکٹس پراپر ہوں گے، تو آف کورس پھر اس کی ایڈمنسٹریشن بھی صحیح سے ہو سکتی ہے. تو لاء ایک بہت ہی امپورٹنٹ چیز ہے. دین ابارشن سے ریلیٹڈ آ جاتے ہیں کہ کیا اسلامکلی ابارشن لیگل ہے کہ نہیں ہے. اگر ہے تو پھر اس کو پاکستان میں کون سا ٹرینڈ چل رہا ہے، اس کو کس طرح سے کیٹر کرنا ہے سب کچھ. اور دین آنر کلنگ پہ اگر ہم بات کریں تو آنر کلنگ جو کہ وومن پروٹیکشن ایکٹ سے تھوڑا بہت مطلب اس میں لاز تو بنے ہیں لیکن اسٹل امپلیمنٹیشن از نیڈیڈ. جو فیمس کیس ہے قندیل بلوچ کا کیس، اس کے بھائی کو رہا کر دیا گیا. تو یوں اس طرح سے اگر ہم لاس کو سیریس لیں گے ہی نہیں تو پولیٹیکل، ایجوکیشنل اور امپلائمنٹ ان سب چیزوں میں ہمیں ڈیفیکٹس پھر دیکھنے کو ملیں گے. تو سب سے پہلے ہمیں چاہیے کہ ہم جتنے بھی پبلک لیول پہ ہم لیگل جو اویئرنیس ہے اس کو بڑھائیں، تاکہ لوگوں کو ایٹ لیسٹ پتہ ہو کہ لاء ہوتا کیا ہے یا اس کی پابندی کیسے کی جاتی ہے. جب لوگوں کے دلوں میں لاء کی رسپیکٹ ہوگی تو ہی وہ خود بھی آگے بڑھیں گے ایسی چیزوں میں، اور پھر فیمیلز کو بھی آگے کریں گے. تو آئی تھنک سو کہ نیکسٹ ویبینارز میں یہ چیزیں ڈسکس کرنا زیادہ امپورٹنٹ ہے. تھینک یو. بالکل. اور یہ جتنے بھی لاز آپ نے ڈسکس کیے، لاء کے حوالے سے لیگل ایشوز جو آپ نے ڈسکس کیے، یہ بہت ضروری ہے کہ ہم ان تمام ایشوز کو جو ہے وہ ایڈریس کریں اور ان کے سلوشنز ڈھونڈنے کی کوشش کریں. فور دا نیکسٹ ٹاپک آئی وڈ ریکویسٹ ماریا کوثر. آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ السلام علیکم، میری آواز آ رہی ہے آپ سب کو؟ جی وعلیکم السلام. So we have Maria Kossar to discuss about the issues of disabled women.
سو ماریا، آپ کے خیال میں کون کون سے ایشوز ہیں جو اس وقت ہماری سوسائٹی کی ڈس ایبل وومن جو ہیں وہ فیس کر رہی ہیں؟ فرسٹ آف آل السلام علیکم آپ سب کو. سیکنڈلی اگر میں اپنا انٹروڈکشن دوں یہاں پہ تو میں بی ایس پولیٹیکل سائنس کر رہی ہوں اس وقت, اور وائی جی اے کیبنٹ میں ایز اے ہیومن رائٹس اینڈ مائنورٹی رائٹس کو ریپرزینٹ کرتی ہوں. تو بات کرو اگر میں ڈسیبل وومن کی رائٹ کی, تو سب سے پہلا جو رائٹ ہوتا ہے وہ ایجوکیشنل رائٹ ہوتا ہے, جس میں لوگوں کو کافی زیادہ پرابلم فیس کرنی پڑتی ہے, خاص طور پہ جو ڈسیبل وومن ہے. یہاں پر اگر میں آپ کو پورا سینیریو ڈیفائن کروں تو ایون جو میل ہیں ان کو اپنی ایجوکیشن میں کافی زیادہ پرابلم فیس کرنی پڑتی ہیں, تو فیمیل تو پھر ایک جسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ سیکنڈ نمبر پہ آتی ہیں. اس کا سب سے میجر پرابلم یہ ہے کہ ہمارے پاس ایکوریٹ ڈیٹا ہی موجود نہیں ہے کہ ہمارے کنٹری میں کتنے ڈسیبل وومن اس وقت موجود ہے. اس کی ایک ریزن ہے, ہمارا جو کلچر ہے اس کے اکارڈنگ جو ہے وہ وومن کے لیے ویسے ہی ایجوکیشن کو اتنی امپورٹینس نہیں دی جاتی ہے, اور اگر وہ ڈسیبل وومن ہے تو پھر لوگ جو ہے وہ چھپاتے ہیں, لوگ نہیں بتاتے کہ ہمارے یہاں کوئی ڈسیبل وومن ہے, یا پھر ان کو جو ہے وہ ایجوکیشن دلانا چاہتے ہیں. تو لوگ جو ہے وہ ایک اس وجہ سے بھی لگتے ہیں کہ لوگوں کا جو سوسائٹی کا ہمارا ویو ہے وہ بہت نیگیٹو ہے. آپ جب کسی بھی ڈسیبل پرسن کو دیکھیں گے تو آپ اس پہ ترس کھائیں گے, یہ ایک غلط ویو ہے. آپ اگر ان کے لیے انکلوسیو رویہ اپنائیں, اور یہ تبھی ہو سکتا ہے جب گورنمنٹ جو ہے وہ ڈفرینٹ اویئرنیس کے لیے کمپینز رن کرے, یا پھر ایسے کچھ انیشیٹوز لے جس سے لوگوں کا جو ایک ویو ہے وہ چینج ہو. وہ اس لیے کہ ہماری جو اکانومی ہے اس کا 30% جو برڈن ہے وہ شیئر کر سکتی ہیں یہی وومن, اگر آپ ان کو یوز کریں, ان کا پوٹینشیل یوز کریں. وہ اس لحاظ سے کہ اگر آپ لیٹ سپوز آپ ان کو جابس وغیرہ بھی نہیں دے پا رہے, آپ ان کو ایجوکیشن میں بھی ہیلپ آؤٹ نہیں کر پا رہے, تو ڈفرینٹ ایسے کافی سارے آرٹس ہو سکتے ہیں, آپ ان سے پینٹنگ کروا سکتے ہیں, آپ ان سے نیٹنگ وغیرہ کروا سکتے ہیں, آپ ڈفرینٹ انیشیٹوز لے سکتے ہیں. اب جو دوسرا پرابلم آتا ہے ایجوکیشن میں ڈسیبل وومن کو, وہ آتا ہے کہ ٹیچرس کی ٹریننگ نہیں ہوئی ہوتی. اب جب ٹیچر کی ٹریننگ ہوئی ہوتی ہے تو وہ اسٹوڈنٹ کو انڈرسٹینڈ نہیں کر پاتی کہ وہ ان کو کس طرح سے ڈیل کرے. اب میں مثال دوں کہ اگر کسی بلائنڈ پرسن کو آپ ویژول ڈسپلے دکھائیں گے تو وہ انڈرسٹینڈ نہیں کر پائے گا. اسی طرح کوئی ایسا پرسن جو سن نہیں سکتا, جو ہیئر امپیئرمنٹ کا جس کا ایشو ہے, تو آپ اگر اس کو کوئی ایسا آڈیو سنائیں گے تو وہ انڈرسٹینڈ نہیں کر پائے گا کہ وٹ یو آر ٹرائنگ ٹو سے. تو آپ کو جو ہے ٹیچر کو ٹرین کرنے کی ضرورت ہے لوگوں کو ہوم ٹاؤن میں جابس نہیں دیتے. اب اس سے ہوتا یہ ہے کہ جب ان کو ہوم ٹاؤن میں جاب نہیں دی جاتی, ان کو تقریباً 2 to 3 آورز جو ہے وہ سفر کر کے جانا پڑتا ہے اپنی جاب پلیس پہ, تو ان کو کافی زیادہ پرابلم ہوتا ہے, اور وہ جو ہے کوئٹ کر جاتی ہیں وومن خاص طور پہ. ایک آپ کو پتا ہوگا کہ وومن کو ویسے ہی گھر سے نہیں نکلنے دیا جاتا, اور اوپر سے وہ ڈسیبل ہو تو زیادہ لوگ جو ہے نا وہ کنسرن دکھاتے ہیں کہ نہیں ہم جو ہے رسک نہیں لے سکتے. اسی طرح دوسرا پرابلم یہ آتا ہے کہ ان کو جو ان کا کرائٹیریا ہے, آپ اس کے اکارڈنگ ان کو جاب نہیں دیں گے تو بھی ان کو پرابلم آئے گا. لیٹس سپوز اگر آپ کسی بلائنڈ وومن کو آپ واچ مین کی جاب دے رہے ہیں تو اٹ از کوائٹ امپاسبل فار ہر, اور وہ جو ہے وہ اس کو ایکسیپٹ بھی نہیں کرے گی. تو آپ کو دیکھنا یہ ہے کہ آپ کی جو ڈسیبل وومن ہے اس کے لیے کون سی جاب سوٹیبل ہے, اور وہ کون سا کام کر سکتی ہے, تاکہ آپ کی اکانومی کو بھی فائدہ ہو اور آپ کی اکانومی پہ برڈن نہ پڑے. اب اگر میں پالیٹکس کی بات کروں تو 1947 سے لے کے اب تک کبھی بھی لیجسلیشن میں کسی بھی ڈسیبل پرسن کو نہیں لیا گیا. وومن تو دور کی بات ہے, کسی میل کو بھی نہیں لیا گیا. تو اس میں جو ہے تھوڑا ورک کرنے کی ضرورت ہے. ہمارے جو ایلیٹ کلاس ہے یا ہمارے جو پولیٹیشینز ہیں, جو گورنمنٹ ہے, اس کو ورک کرنے کی ضرورت ہے کہ آپ جن کے لیے لیجسلیشن کر رہے ہیں, جن کے لیے لاز بنا رہے ہیں, اگر ان کو ہی فائدہ نہیں ہو رہا یا وہ ہی اپنی رائے نہیں دے پا رہے, تو آپ کے جتنے بھی لاز بنائے گئے ہیں وہ یوزفل نہیں ہو سکتے. جو دوسرا پرابلم آتا ہے پالیٹکس میں ڈسیبل وومن کو, وہ انیکسیسیبل ووٹنگ ہے. فار ایگزامپل آپ پولنگ اسٹیشن پہ جاتے ہیں تو کوئی بھی ڈسیبل وومن جو ہے وہ ایزیلی وہاں پہ نہیں جا پائے گی, یا ایزیلی جو ہے وہ ووٹ کاسٹ نہیں کر پائے گی. اس لیے کافی سارے لوگ جو ہے وہ ووٹ رجسٹر کرواتے ہی نہیں ہیں. تو آپ کو سب کو ساتھ لے کے چلنا ہے. اگر آپ ان کو اپنا سٹیزن ایکسیپٹ کرتے ہیں
تو آپ کو ان کے اکارڈنگ جو ہے وہ آپ، ہم یہ نہیں کہتے کہ آپ جو ہے وہ پولنگ اسٹیشن نہ بنائیں، بٹ ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ ان کے لیے ایک اسپیسیفک ایریا رکھ لیں جہاں پہ وہ ووٹ کاسٹ کر سکے جا کے. تو آئی گیس اگر ان چیزوں پہ ہمارا کنٹری کام کرے، خاص طور پہ کہ آپ ان کو امپلائمنٹ میں ان کو یوز کریں، آپ اپنی اکانومی کا سوچیں، کیونکہ ڈیولپنگ کنٹریز میں ہم افورڈ نہیں کر سکتے کہ ہم ایچ پرسن کو جو ہے وہ فیڈ کریں ون بائی ون. تو دیز آر آل ریکمنڈیشن فار مائی سائڈ. تھینک یو سو مچ. تھینک یو سو مچ ماریا، اور بہت امپورٹنٹ پوائنٹ آپ نے ریز کیے ہیں یہاں پہ. اینڈ وی جسٹ نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ دیٹ ڈسیبل پرسنز آر ڈفرینٹلی ایبل. تو ہمیں ان کو اس طریقے سے اپنے سوسائٹی میں انوالو کرنے کی ضرورت ہے. سو یہ کچھ پرابلمس تھیں ہمارے جو ویمن فیس کر رہی ہیں، کچھ ٹاپکس تھے جو ہم نے آپ کے ساتھ ڈسکس کیے. اینڈ ٹورڈس دا اینڈ ہمارے ساتھ رمونہ لطیف چودھری صاحبہ موجود ہیں. شی از ڈپٹی ڈائریکٹر YJA and also the student of data sciences in NAST. Thank you so much for joining us, Ramuna. So over to you. تھینک یو سو مچ فار ہیونگ می اسما. اور جیسے کہ ہم نے دیکھا ابھی ویبینار میں سب لوگوں نے ڈفرینٹ ڈومینس میں ویمن کے ایشوز کو ڈسکس کیا. وی آل نو دیٹ دیر از اے گلومی پکچر پاکستان میں عورتوں کی، نہ صرف پاکستان میں، گلوبلی بھی عورتوں کو ہمیشہ سے ایک ڈفرنٹ جینڈر کی طرح ٹریٹ کیا گیا ہے. They have always been segregated from the community. They have always been kept different from the men, not sir only in Pakistan, globally ہر جگہ. لیکن with the passage of time, with education and with developments، عورتیں اوپر آتی گئی ہیں، اور بہت سے ملک ایسے ہیں جو جینڈر اکوالٹی کو اچیو کر چکے ہیں کافی ڈومینز میں. اسی طرح پاکستان کی اسٹرگل بھی آن وے ہے. So there is a gloomy picture, we all know that, but along with that, we should never leave behind the steps that are already taken by stakeholders. ان کو بھی اپریشیٹ کرنے کی بہت ضرورت ہے. وقت کے ساتھ ساتھ پاکستان میں بھی جینڈر اکوالٹی کا نیریٹو بہت سنا جا رہا ہے. لوگ اس پہ کام کر رہے ہیں، والنٹری بھی کر رہے ہیں، گورنمنٹ آرگنائزیشنز بھی کر رہی ہیں، NGOs بھی کام کر رہی ہیں، سول سوسائٹی بہت اچھا رول پلے کر رہی ہے. تو وی شوڈ obviously appreciate that. اور یہ جو ایشوز ہیں یہ ایسے نہیں ہیں جو ریزالو نہیں ہو سکتے. دے ٹیک ٹائم. پاکستان کی انڈیپینڈنس کو بھی اتنا ٹائم نہیں ہوا کہ پاکستان ایک پوری نرشڈ کنٹری کہلایا جا سکے. پاکستان میں ڈیموکریسی، جینڈر اکوالٹی، اس طرح کی چیزیں ابھی نرش ہو رہی ہیں، اور ود دا پیسج آف ٹائم انشاءاللہ پاکستان ان سب میں سب کو اچیو کر جائے گا. پاکستان itself is a developing country جس میں اسکارس ریسورسز ہیں، اکانومی بیڈ ہے، اور بہت سارے ایشوز ہیں. وی آل نو دیٹ. انہی کے ساتھ ساتھ جینڈر اکوالٹی کا ایشو بھی پنپ رہا ہے، اور انشاءاللہ ہم اس کو بھی اچیو کریں گے، ایک دن آئے گا وہ. اگر ہم اپریشیٹ کرنے پہ آئیں تو ایجوکیشن میں پاکستان میں عورتوں میں اب ایجوکیشن کا بہت عام ہوتی جا رہی ہے. پاکستان میں لٹریسی ریٹ عورتوں کا دیر واز 45% 2 years back in 2018، لیکن اب ماشاءاللہ اگر دیکھا جائے تو پاکستان میں لٹریسی ریٹ ان ویمن از more than 49%. اسی کے ساتھ ساتھ اگر دیکھا جائے تو ہیلتھ کے شعبے میں عورتیں ڈاکٹرز بن رہی ہیں، عورتیں نرسز ہیں، ہر چیز میں عورتیں پارٹیسپیٹ کر رہی ہیں. لا میں اگر ہم دیکھیں تو ہمارے پاس بہت ساری عورتیں ہیں جو لا میں آدمیوں کے شانہ بشانہ کام کر رہی ہیں. پالیٹکس میں اگر دیکھا جائے تو پاکستان is one of the very few countries who has had the opportunity of electing a female head of state in the last 50 years. ایسا بہت کم ملکوں میں پہلے ہوا ہے، and especially an Islamic state, so it is a great achievement for Pakistan. And not just that, پاکستان میں بے نظیر بھٹو کے بعد بھی عورتیں پالیٹکس میں ہیں جو بہت ایکٹیو ہیں. ابھی بھی اگر ہم اپنی کیبنٹ میں دیکھیں، اپنی نیشنل اسمبلی میں دیکھیں، there are women who are participating as much as men are. اگر ہم 2010 کی امینڈمنٹس دیکھیں تو there were women جنہوں نے، فہمیدہ مرزا is one of them، جنہوں نے بڑا شائننگ رول پلے کیا عورتوں کی امپاورمنٹ کے لیے. عورتوں کے ورک پلیس سیف بنانے کے لیے بھی بہت کام ہوا. پنجاب پولیس اس پہ کام کر رہی ہے. پاکستان کے پریزیڈنشل آرڈیننسز ہیں 2 سال پہلے کے، جس میں عورتوں کو، جس میں یہ ریپ کلچر کو کرب کرنے کے لیے پاکستان کے پریزیڈنٹ صاحب نے 2 آرڈیننسز پاس کیے، جس میں فیمیل انسپیکٹرز کو، دا پولیس آف پاکستان کو امپاور کیا گیا. جو جیسے کچھ دیر پہلے بات بھی ہو رہی تھی کہ جب کسی عورت کے ساتھ زنا ہوتا ہے تو اس میں اسی عورت کی ہی عزت بھی نیلام ہو رہی ہوتی ہے. اس چیز کو کرب کرنے کے لیے پاکستان نے بہت اچھا انیشیٹو لیا ہے. we should never forget all that، اور اس سب کو بھی اپریشیٹ کرنے کی ضرورت ہے اس گلومی پکچر کے ساتھ ساتھ. اور اسی کے ساتھ ساتھ جو ایشوز ابھی پریویل کر رہے ہیں، no one can deny that، وہ بھی وقت کے ساتھ ساتھ ٹھیک ہو جائیں گے. عورتیں پارٹیسپیٹ کر رہی ہیں. آئی تھنک وی شوڈ گیو کریڈٹ فار آور سیلوز کہ یہاں پہ ساری عورتیں اس ٹائم
یہ ویبینار ہوسٹ بھی کر رہی ہیں اور اس ویبینار سیریز کو انشاءاللہ آگے لے کر چلیں گی. وی شوڈ بی پراؤڈ آف آور سیلس اور تھینکس ٹو وائی جی اے اینڈ تھینکس ٹو ڈیجیٹلائزیشن جس نے ہم لوگوں کو اتنا ایزی کر دیا ہے کہ گھر بیٹھ کے عورتیں اپنی آواز آگے تک پہنچا رہی ہیں. اسی کے ساتھ ساتھ ڈسیبلڈ ویمن پر ہم نے بات کی, اس میں بھی پاکستان کی آواز ڈسیبلڈ عورتوں کی پہنچنی شروع ہو گئی ہے اور اس پہ کام شروع ہو گیا ہے. اسی کے ساتھ ساتھ ٹرانسجینڈرز کو بھی کافی زیادہ رائٹس ان کے ملنے شروع ہو گئے ہیں. وائی جی اے نے بھی اس کے اوپر بڑا ایک لینڈ مارک لیجسلیشن میں اپنا رول پلے کیا ہے. اٹ شوڈ بی اپریشیٹڈ ایٹ دا ویری بیسٹ. اسی کے ساتھ ساتھ ہم امید کرتے ہیں جو باقی ایشوز ہیں وہ بھی ود دا پیسج آف ٹائم ان میں ایڈریس ہوں گے. عورتوں کی لٹریسی ریشو بھی انکریز ہو رہی ہے. ایک وقت آئے گا جب ہم لوگ اس کو, دس از اے سلو پروسیس اینڈ دس از اے بمپی رائڈ, اس میں کوئی شک نہیں ہے, بٹ دا پیس ایٹ وچ پاکستان از گوئنگ we will achieve our targets in no time inshallah. So over to you Asma. تھینک یو سو مچ امونا فار یور ورڈس. اور جب بھی ہم کسی ایشو کی بات کر رہے ہوتے ہیں, کسی پرابلم کی بات کر رہے ہوتے ہیں, جس طرح ہم نے آج کے سیشن میں بھی بہت سارے پرابلمس کو ڈسکس کیا ہے, بہت سارے پرابلمس کی کچھ سولوشنس کو بھی ڈسکس کیا ہے. سو پرابلم اس وقت تک زیادہ مشکل ہوتی ہے جب ہم اس کو ایڈریس نہیں کر پا رہے ہوتے. سو فار ناؤ وی آر ایبل ٹو ایڈریس آر ایشوز. ہماری سوسائٹی میں جتنے بھی ویمن ہیں ہم ان کو ریپرزینٹ کرنے کی کوشش کریں گے یہاں پر, اور جب ہم اپنی پرابلمس کو ایڈریس کریں گے ان کے حوالے سے ریکمنڈیشنز لے کے آئیں گے. سو انشاءاللہ ان نو ٹائم وی ول ایبل ٹو ریزالو دیم these issues too. So thank you so much all the moderators for joining us today. یہ پورا سیشن جو تھا یہ ایک انٹروڈکٹری سیشن تھا جس میں ہم نے کچھ پرابلمس بتائی ہیں جس کے انشاءاللہ ہم سولوشنز بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. دا مین پارٹ از کہ ان تمام پرابلمس کا ہم آپ کے ساتھ سولوشن شیئر کریں تاکہ ہماری سوسائٹی جو ہے وہ ایک بہتر سوسائٹی کے طور پر سامنے آ سکیں. اینڈ وائی جے از ٹیکنگ دیٹ انیشیٹو, سو وی شوڈ اپریشیٹ وائی جے اے ٹو. یہ پلیٹ فارم ایک ایسا پلیٹ فارم ہے جہاں پہ ہمیشہ یوتھ کے حوالے سے بات ہوئی ہے, اور خواتین کے حوالے سے یہ ویبینار سیریز جو ہے وہ آپ وائی جے اے کے آفیشیل پیجز پر دیکھ سکیں گے, جس میں ہمارے تمام ماڈریٹرز آپ کے ساتھ ایک ایک کر کے ان تمام ایشوز کو جو انہوں نے آج آپ کے سامنے رکھے ان کے حوالے سے سولوشنز ود دا اپروپریٹ گیسٹ اسپیکر آپ کے ساتھ پیش کریں گے تاکہ آپ بہتر طریقے سے ان تمام ایشوز کو اور ان کے سولوشنز کو سمجھ سکیں. سو دس واز آل اباؤٹ ٹوڈیز سیشن. تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم ایوری ون. اور جتنی بھی ہماری آڈینس تھی آج کے سیشن میں, آپ سب کا بہت شکریہ کہ آپ نے ٹائم نکالا اور آج کے اس ہمارے سیشن کو سنا. So we will wait for your feedback. Thank you so much everyone. Allah Hafiz.